بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا کے مومن کی زندگی کو اس جیل سے تعبیر کیوں فرمایا، جیل سے کیوں ملایا، قید خانہ کیوں قرار دیا؟ اس کی دو وجہ موجود ہے۔ ان دو وجہ کی وجہ سے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ مومن دنیا کے لیے، دنیا میں مومن قید خانے میں رہتا ہے، اپنی مرضی سے وہ چلتا نہیں، اپنی مرضی سے وہ کھاتا نہیں، اپنی مرضی سے وہ پیتا نہیں، اپنی مرضی سے وہ گفتگو کرتا نہیں، اپنی مرضی سے وہ دیکھتا نہیں، اپنی مرضی سے وہ سوتا نہیں، اپنی مرضی سے وہ بیٹھتا نہیں۔ اس لیے کہ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد انسان ایک دائرے کے اندر آ گیا ہے، اور ایک احاطے کے اندر آ گیا ہے، ایک کمرے کے اندر آ گیا ہے، ایک قید خانے کے اندر آ گیا ہے۔ جب اس نے کہہ دیا کہ میں نے اللہ کو اللہ مان لیا ہے اور رسول کو آخری پیغمبر، آخری رسول مان لیا ہے، تو جب اللہ کو اللہ محبوب بنا لیا اور رسول کو اپنا محبوب بنا لیا، اللہ سے محبت رکھ لی، نبی سے محبت رکھ لی، تو پھر اس نبی کی بات کو تسلیم کرنا پڑے گا، پھر اپنی خواہشات کو ذبح کرنا پڑے گا، پھر اپنی خواہشات کے ٹکڑے کرنے پڑیں گے، پھر اپنی منمانی کو پیچھے کرنا پڑے گا، اللہ کے نبی کی خواہش کو آگے رکھنا پڑے گا، اللہ کے پیغمبر کی خواہش کو آگے رکھنا پڑے گا۔ جب تک ایک مومن بن کر کلمہ پڑھنے کے بعد اگر وہ نبی کی خواہش کو اپنی خواہش سے مقدم نہیں کرے گا، اپنی خواہش سے مقدم نہیں رکھے گا، اپنی خواہش سے مقدم نہیں بنائے گا، اپنی خواہش سے مقدم نہیں رکھے گا، تو یاد رکھنا انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ مومن دنیا میں قید خانے میں رہے گا، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ شریعت کو دیکھے گا، اگر وہ کھانا کھائے گا تو شریعت کو دیکھے گا، پیغمبر کی ادا کو دیکھے گا، پیغمبر کی سنت کو دیکھے گا، اگر وہ کسی کے ساتھ کھانا کھلائے گا تو پیغمبر کی سنت کو دیکھے گا، اگر وہ کہیں چلے گا پیغمبر کے طریقے کو دیکھے گا، اگر وہ کہیں دیکھے گا تو پیغمبر کے اصول کو دیکھے گا، پیغمبر کے حکم کو دیکھے گا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس کو جیل سے تعبیر کیا گیا، قید خانے سے تعبیر کیا گیا۔ اس کی وجہ دو وجہ سے جیل قید خانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جیل کے اندر دو بڑی خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جب قیدی کو گرفتار کیا جاتا ہے اور جیل کے احاطے میں بند کر دیا، بارک میں بند کر دیا جاتا ہے جیل کے اندر، اس کو قید خانہ جب اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے قید خانے کے، اور اس کو بارک میں بند کر کے کمرے بند کر دیا جاتا ہے، تو جیل میں جب قیدی جب جاتا ہے تو اس کے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنی مرضی سے کھانا نہیں کھا سکتا۔ اس لیے قیدی اپنی مرضی سے لباس نہیں پہن سکتا، اپنی مرضی سے باہر نہیں پھر سکتا، اپنی مرضی سے وہ سو نہیں سکتا، اپنی مرضی سے وہ بیٹھ نہیں سکتا، اپنی مرضی سے وہ کھانا نہیں منگوا سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جیل کے اندر بند ہوں، آپ قید خانے کے اندر بند ہوں اور آپ کہیں کہ تالا کھولو، یا اپنی مرضی تالا کھولیں اور باہر پھرتے رہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہے نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب آپ قیدی بن گئے ہیں، جب آپ قید کے اندر چلے گئے ہیں، تو اب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تمہاری خواہش ختم ہو چکی ہے، تمہاری مرضی ختم ہو چکی ہے۔ جو جیلر کھلائیں گے وہ کھانا پڑے گا، جو پلائیں گے وہ پینا پڑے گا، وہ جو کہیں گے وہ کرنا پڑے گا، اگر وہ رات کو اٹھائیں اٹھنا پڑے گا، اگر بارک سے نکالیں نکلنا پڑے گا، اور واپس جب بھیجیں جانا پڑے گا۔ اس لیے یہ یاد رکھنا کہ جیل میں جانے کے بعد قیدی کی اپنی خواہش ختم ہو جاتی ہے، اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ سب سے بڑی خواہش یہ، سب سے بڑی صفت جیل کی یہ ہے کہ اس وہاں پر اپنی مرضی نہیں چلتی۔ اور دوسری صفت اس کی یہ ہے، دوسری جو بڑی صفت ہے وہ یہ ہے، بڑی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ قید خانے کے اندر قیدی کا دل نہیں لگتا۔ کسی قیدی کا بھی جیل میں داخل کر دو، اس کو بارک میں بند کر دو، کمرے بند کر دو، جیل کے قیدی بن گیا ہے،
اب اس کا دل نہیں لگے گا اس جیل کی چار دیواری سے۔ وہ اس کی خواہش ہوگی یہ کاش کہ میرا مال قربان ہو جائے، میری جائیداد نیلام ہو جائے، میں یہاں سے رہائی پا جاؤں۔ اس لیے اگر اس کو سزائے موت بھی سنا دی جائے، اگر اس کو پتہ ہے کہ اب میری لاش یہاں سے نکلے گی، اس کو پتہ ہے کہ میرا جنازہ یہاں سے اٹھے گا، مجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا، تب بھی اس کا اس چار دیواری سے دل نہیں لگے گا۔ اس کی خواہش ہوگی میرا مال لگ جائے، میری جائیداد نیلام ہو جائے اور میں یہاں سے رہائی پا جاؤں۔ تو اس لیے اس دنیا کا بھی یہی حال ہے کہ مومن کا دل اس چار دیواری سے نہیں لگتا ہے، دنیا سے اسے کوئی سروکار نہیں ہے، اس لیے دنیا سے یہ محبت نہیں کرتا ہے، دنیا سے اس کا دل نہیں لگتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کب اپنے اللہ سے ملاقات کروں گا، کب اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اور سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہوں گا۔ کتنا مزہ آتا ہے۔ وہ ایمان والے، وہ ایمان والیاں، وہ اللہ کے نیک بندیاں، وہ نیک بندے جو نماز کے اندر سکون پاتے ہیں، جو خشوع اور خضوع کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں، ان کو نماز میں کتنا بڑا مزہ آتا ہے۔ تو اس قید خانے کے مقابلے میں جنت کی بھی دو بڑی صفات ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کسی جنتی آدمی کا یہ خواہش نہیں کرے گا، اس کا یہ دل نہیں چاہے گا کہ میں واپس دنیا میں پلٹ جاؤں، اس لیے کہ جنت کی عیش و عشرت کو دے کر وہاں پر خوش رہے گا، خوش و خرم رہے گا، اس کی خواہش، اس کی چوائس پوری کی جائے گی۔ تو جب اس کی خواہش اور چوائس پوری کی جائے گی تو اس کا کبھی بھی دل نہیں کرے گا کہ میں یہاں سے واپس لوٹ جاؤں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، جنت کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں پر ہر خواہش پوری ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے دنیا میں تو نے میری مرضی کے مطابق وقت گزارا ہے، دنیا میں تو نے میری مرضی کے مطابق گھڑیاں گزاری ہیں، آج جنت کے اندر آ گیا ہے، اب تیری مرضی چلے گی، جس طرح تو کہے گا اس طرح ہوگا، یعنی خواہش کو پورا کر دیا جائے گا، ساری خواہشات کو پورا کر دیا جائے گا، اس کی کسی خواہش کو رد نہیں کیا جائے گا، اس کی کسی تمنا کو نہیں توڑا جائے گا، اس کی کسی امید کو نہیں توڑا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جنت کی دو بڑی خصوصیات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی کا دل ایسا جنت میں لگے گا وہ کبھی جنت سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور دوسرا اس کی بڑی یہ ہوگا کہ اس کی ہر خواہش پوری ہوگی، ہر تمنا اس کی پوری ہوگی۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دنیا میں اس قید خانے کی طرح رہو، اس قیدی کی طرح رہو جس قیدی کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنی مرضی کے تابع نہیں چل سکتا ہے، وہ آپ اس کے بیڑی پہنی ہوئی ہے، وہ قید ہے۔ اسی طرح ہم بھی مسلمان ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی قرار دیا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب پیغمبر مانا ہے، آخری پیغمبر تسلیم کیا ہے۔ اس پیغمبر کی اتباع کو قبول کرنا، اس پیغمبر کی بات کو ماننا، اس پیغمبر کی جو دائرہ کھینچا ہے میرے نبی نے، اس دائرے کے اندر رہ کر اپنی زندگی کو گزارنا۔ اللہ کے پیغمبر نے جس سے منع کیا اس سے آنکھیں جھکا لو، جس کھانے سے منع کیا اس کھانے سے رک جاؤ، جس طرح چلنے سے منع کیا اس چلنے سے اپنے پاؤں کو روک لو، جس ہاتھوں سے پکڑنے سے منع کیا ان ہاتھوں کو اپنے اس سے پکڑنے سے روک لو، تو تم ایمان والے بن جاؤ۔ اور تب جب ایمان والے بن جاؤ گے تو اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہو جائے گی، اور اس لیے اللہ کی محبت تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیشہ یاد رکھو ہم دنیا میں آئے ہیں قید خانہ گزارنے کے لیے، اپنی ایک مختصر ترین زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں، ایک آخرت کی بڑھائی کے لیے، آخرت کی خیر کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے اس دنیا میں محنت کرنی ہے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس کو خوب توجہ کے ساتھ دیکھیں۔ ہم اپنی خواہش، ہماری خواہش ختم ہے، ہماری مرضی سے اگر اپنی مرضی سے چلو گے تو پھر مومن نہیں بن سکتے، پھر رسول اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنی میں امتی نہیں بن سکتے۔ اگر پیغمبر کی امتی بننا ہے تو سب سے پہلے پیغمبر کی بات کو ماننا پڑے گا، اس کے بعد اگلی بات یہ ہے پھر قرآن کی بات کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کریں گے تو ہم ایمان والے ہو جائیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔